جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق کی عدالت میں آج میڈیکل کے طلباء و طالبات کا ایک کیس لگا ہوا تھا اور اس میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس سے ہزاروں طلباء و طالبات کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہونے سے بچ گیا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس وقت بیرسٹر طارق رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ایڈوکیٹ میاں عرفان اکرم موجود ہیں اور پیرنٹس موجود ہیں بچوں کے، ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بیرسٹر صاحب سے بات کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا یہ معاملہ ہے کیا تھا؟ پٹیشن میں آپ کا بنیادی موقف کیا تھا؟ ہمارا بنیادی موقف یہ تھا کہ جو فرسٹ ایئر MBBS کے اسٹوڈنٹس جن کو ایڈمیشن کے ٹائم پاس کرائیٹیریا پاس پرسنٹیج 50% تھی اور اٹینڈنس پرسنٹیج 75% تھی، تو ان کو 4 ماہ ہو گئے تھے MBBS پڑھتے ہوئے اور اچانک اوور نائٹ PMDC نے اور UHS نے وہ پاس پرسنٹیج 50 سے بڑھا کے 65% کر دی اور سڈنلی وداؤٹ اینی نوٹیفکیشن اینڈ وداؤٹ فالوئنگ دا لا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ریگولیٹرز اگر لا کو فالو کیے بغیر اس قسم کے سٹیپ لیں گے تو اس سے رزلٹ یہ ہوا کہ پورے پاکستان کے ہزاروں MBBS کے اسٹوڈنٹس کا مستقبل، جیسے آپ نے فرمایا، تاریک ہو گیا۔ وہ اسٹوڈنٹس جو 64.99% لے کے اچھے نمبروں میں پاس گنے جانے تھے وہ فیل ڈکلیئر کر دیے گئے، اور اس میں یہ ہوا کہ جو 2 دفعہ فیل ہو گیا بلاک 1 اور 2 میں وہ ڈیٹین ہو گیا، یعنی کہ اس کو 26 لاکھ روپیہ فیس دوبارہ دینی پڑے گی اور دوبارہ وہ پڑے گا فرسٹ ایئر۔ سو اس سے یہ ہوا کہ بچے بڑے ڈیمورلائز ہوئے، جو پیرنٹس کے لیے کافی مشکل۔ بالکل، بچے خودکشی کرنے کا سوچنے لگے۔ آئی ایم اویئر اباؤٹ ون اسٹوڈنٹ who tried to commit suicide۔ پیرنٹس کے اوپر کیا گزرتی ہے، تو اس لیے پھر یہ پیرنٹس قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے سٹیپ لیا، ریٹ پٹیشن فائل کی، اور میں لاہور ہائی کورٹ کا بہت مشکور ہوں مسٹر جسٹس۔ جب یہ جو ریٹ پٹیشن جب آپ نے دائر کی تو اس میں آپ کا کیا بنیادی پریئر تھی؟ ہماری بنیادی پریئر یہ تھی کہ جو نوٹیفکیشن ہے دونوں UHS کا اور PMDC کا وہ سیٹ اسائڈ کیا جائے، اور گراؤنڈ یہ تھی کہ PMDC نے بھی اور UHS نے بھی جو پراپر پروسیجر تھا دیا ہوا لا میں اس کو فالو کیے بغیر یہ نوٹیفکیشن جاری کیے تھے، جس کو کورٹ نے اپریشیٹ کیا، اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر PMDC اور UHS دونوں they were forced to withdraw their notification، اور آج اس کے مطابق یہ پٹیشن کب دائر کی تھی آپ نے؟ یہ کتنے بچوں کی طرف سے دائر کی تھی؟ یہ پٹیشنرز تو 19 تھے، لیکن جو لسٹ ساتھ اٹیچ تھی وہ ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس تھے، لیکن جو افیکٹ ہو رہے تھے وہ پورے پاکستان کے ہر گورنمنٹ اور پرائیویٹ میڈیکل کالج کے جتنے بھی فرسٹ ایئر MBBS کے اسٹوڈنٹس تھے وہ سب اس سے افیکٹ ہو رہے تھے۔ تو آج الحمدللہ عدالت نے پھر ان کو نوٹس کیے، سب سے پہلے عدالت نے PMDC UHS کو نوٹس کیے، ان سے کامنٹس منگوائے، ان کی بات پوری طرح سن کر ہمارے آرگومنٹ سنے، پھر اس کے بعد PMDC اور UHS نے ہر حربہ استعمال کیا کہ کسی طرح اس کو ڈیلے کیا، بٹ پھر کورٹ نے اس کا بڑا اسٹرکٹ نوٹس لیا۔ جسٹس انہوں نے کہا کو نو فردر ایڈجرنمنٹ شیل بی گرانٹیڈ، اور آج انہوں نے الحمدللہ وہ بچوں کا اور پیرنٹس کے اوپر کی ایگنی جو تھی وہ ان کی ختم کی، اور جیسے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ پیرنٹس اور بچوں کے بہاف پہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے بہت مشکور ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے ان کو ریلیف ملا، ادروائز دنیا کی کوئی طاقت ریلیف نہیں دے رہی تھی ان کو۔ بالکل ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق صاحب بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں وہ اسٹرکٹ نوٹس بھی لیتے ہیں، ایکشن بھی لیتے ہیں، جس سے نہ صرف سائلین کو انصاف بر وقت ملتا ہے، جس طرح سے آج آپ نے دیکھا کہ ہزاروں بچوں کا جو روشن مستقبل تھا جس کو تاریک کیا جا رہا تھا وہ عدالتی حکم سے بچ گیا ہے۔ اس وقت لیگل اوپینین کے لیے میاں عرفان اکرم صاحب موجود ہیں۔ میاں صاحب، جسٹس خالد اسحاق صاحب سائلین کو بر وقت انصاف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اس فیصلے کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، خالد اسحاق صاحب یہاں پر اس وقت موجود جتنے بھی ججز ہیں ان میں سے ایک اچھے جج ہیں اور ان کے بہت اچھے فیصلے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2 چیزیں جس میں جو کنسیڈر کی گئیں اس میں جو تھا اس میں یہ کہ ایک تو اس سے ملٹیپلسٹی آف لٹیگیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، دوسرا کسی بھی نوٹیفکیشن یا کسی بھی ایسی چیز کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ کرائیٹیریا اس وقت ڈکلیئر کرنا تھا جب بچے داخلہ لے رہے تھے، جب انہوں نے داخلہ لے لیا
جب ان کی ایجوکیشن شروع ہوگی 4 ماہ انہوں نے لگا لی, آپ نے ان سے فیسیں لے لی 7 سال کی, اور اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں جی اب ہمارا یہ کرائیٹیریا ہے, تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. ایک اچھی بات یہ ہے کہ جج صاحب کے پریشر کے اوپر آج انہوں نے خود ہی اس نوٹیفیکیشن کو ودرا کر لیا اور وہ اپنی پرانی پوزیشن میں واپس چلے گئے, جس سے یہ کہ جو ایگنی تھی جو پیرنٹس کی, جو بچوں کی, وہ ختم ہو گئی اور ان کا مستقبل بچ گیا. صحیح بات ہے, بچوں کے پیرنٹس بھی کافی خوش ہیں اس فیصلے سے, ان سے بات کریں گے. کیا کہیں گے صاحب؟ جی, میں ڈاکٹر حمدہ عارف خواجہ ہوں, اور میں آج یہ کہنا چاہوں گی کہ وی آر سو پراؤڈ فار دا رول آف لا ہیز پریویلڈ, کیونکہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ جب ہم پی ایم ڈی سی کے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی میں ملنے گئی تو انہوں نے کہا کہ اپنے پرنسپل کو کہیں کہ وہ آئیں اور وہ ہم سے مل لیں, لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ جا کر کیا کر سکیں گے. تو پھر ہم نے سوچا, اور بھی پیرنٹس ہیں ہمارے ساتھ, کہ ہم لوگ تھرو دا کورٹ جائیں, اور ہم نے بیرسٹر صاحب کو, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری طرف بھیجا یا ہم نے ڈھونڈا, لیکن ہم آج بہت خوش ہیں, اور ہم آن بہاف آف آل دا پیرنٹس آف پاکستان MBBS میڈیکل اسٹوڈنٹس جو فرسٹ ایئر میں آئے ہیں, اور BDS اسٹوڈنٹس جو بیچ 25 till 29 انرول ہوئے ہیں, تو یہ بیچ 25 till 29 کے لیے آج کا یہ جو ہے نا لا پاس ہوا ہے کہ 50% کے اوپر انشاءاللہ وہ ہوئیں گے, اسیس ہوئیں گے, اور 70% اٹینڈنس کے اوپر ان کی وہ مارک ہوگی. لیکن اس کے بارے میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہم سب لوگ 50% پہ ڈاکٹر بنے ہیں. ڈاکٹر شہوار بھی ڈاکٹر ہیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, ریڈیولوجسٹ, ہم 50% پہ ڈاکٹر بنے تھے. تو کیا چیز ایسی ہوئی ہے کہ PMDC اور UHS کو مجبوری ہوئی ہے کہ وہ اس کو ایک دم بڑھا کے 65% کریں, اور یہ نیکسٹ بیچز کے لیے جی, لیکن یہ اگلے بیچز کو پھر یہ آہستہ آہستہ کر کے بڑھا دیں گے, اور یہ مشکل. جی, آئی ایم ڈاکٹر شہوار ندیم. میرا یہ سوال ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو UHS کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ خود بھی 50% پہ پاس ہوئے ہوں گے, جو PMDC کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ بھی 50% پہ اپنے زمانے میں پاس ہوئے, اور ایک عرصے سے یہی چلتا آ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی اوور نائٹ یہ کس کا فیصلہ تھا, یہ کیوں امپلیمنٹ کیا گیا, اور ایک دم اتنی ہیوج جمپ کیوں لگائی گئی, اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی. ایز کمپیئرڈ اگر آپ کریں تو انٹرنیشنل لیول پہ اگر یہ لانا چاہ رہے تھے تو وہاں پہ تو 8 سال کی میڈیکل ایجوکیشن ہے. جو بچے میڈیسن میں آتے ہیں وہاں پہ وہ 4 سال آلریڈی بیچلرز کر کے آتے ہیں, جبکہ پاکستان میں ہم 5 سال کے اندر ہر چیز کو سکویز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس سے کہ میڈیکل کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت سفر کر رہی ہے. اسٹریس ایک علیحدہ. جی بالکل بالکل بالکل, جی مل گیا. آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا کورٹ اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل. جی, اینڈ بیرسٹر صاحب آلسو, اور جج خالد اسحاق. بالکل, آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق صاحب کی عدالت میں PMDC کی جانب سے وہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیے گئے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بچوں کے پیرنٹس آج کافی خوش ہیں, نہ صرف بلکہ اسٹوڈنٹ بھی آج کافی خوش ہو رہے ہیں اس فیصلے سے کہ ان کو جو ایک انلیگل جو انلافل جو ایک نوٹیفیکیشن تھا وہ آج وڈرا ہوا ہے. جی.